بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کی عبادات میں کب کب رکاوٹیں آئیں اور کس کس طرح آئیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو احساس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر جا کے کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے۔ وبائی امراض اور جنگوں نے کب کب مسلمانوں کی عبادات کو متاثر کیا۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کے تمام تر نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ وائرس کے پیش نظر بے شمار لوگ بے روزگار، دفتر اور سکول بند، جبکہ ذرائع نقل عمل بھی شدید متاثر ہوئے ہیں اور لوگ سماجی دوری اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے متعدد ممالک کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن اور جزوی کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جس کے وجہ سے تقریباً 3 ارب لوگ گھروں میں مسحور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں تمام تر سرگرمیاں رک گئی ہیں، تو وہیں وائرس کی وجہ سے مسلمانوں سمیت تمام تر مذہب کی عبادات بھی متاثر ہوئی ہیں اور اس وقت زیادہ تر ممالک میں مسجد، گرجا گھر اور مندر بند ہیں۔ وہاں عبادات میں لوگوں کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ خطرناک کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب مسلمان مقدس ماہ رمضان مبارک کو بالکل مختلف طریقے سے گزاریں گے اور اجتماعی افطار، تراویح اور مساجد میں اجتماعی دعاؤں سے گریز کرتے ہوئے سماجی دوری اختیار کر کے اپنے ہی گھروں میں عبادات کریں گے۔ سعودی عرب میں بھی مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہوں مسجد الحرم اور مسجد النبوی میں زائرین کی آمد کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں مساجد میں رمضان مبارک کی خصوصی نماز تراویح بھی ہوگی، لیکن اس مسجد کا عملہ شریک ہوگا۔ تاریخ میں ایسے اور بھی دور آئے ہیں جہاں مسلمان دنیا میں بڑے پیمانے پر مذہبی اجتماعات جزوی یا مکمل طور پر روک دیے گئے ہیں، لیکن اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اس بات کے کوئی قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں کہ کبھی اس پیمانے پر رمضان مبارک کے مہینے میں اجتماعات محدود ہوئے ہیں یا مسلمانوں کو گھروں میں ہی عبادت کا حکم دے دیا گیا ہو۔ اس حوالے سے قطر کے شہر دوحہ میں حماد بن خلیفہ یونیورسٹی کے ریسرچر سینٹر برائے اسلامی قانون سازی اور اختلافات کے اسسٹنٹ پروفیسر الخطیب کا کہنا ہے کہ مساجد کی بندش یا اجتماعات کو منسوخ کرنا مختلف وجوہات کی بنا پر کئی بار ہوا ہے اور جنگیں، قدرتی آفات اور وبائی امراض کی وجہ سے پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے۔ چلیں ایسے ہی کچھ اور دور پر نظر ڈالتے ہیں جب مسلمانوں نے حالات کے پیش نظر اپنی مذہبی روایات کو تبدیل کیا۔ کراتمہ حملہ 930 ہجری 930 ہجری میں کراتمہ فرقے کے پیروکار نے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں مکہ میں تقریباً 30,000 افراد شہید ہوئے تھے۔ آئرلینڈ کے اسلام سینٹر کے چیف امام اور مسلم اسکالر عمر القادری نے الجزیرہ کو بتایا کہ کراتمہ حملہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ ابو طاہر الجبنی نے نہ صرف حملہ کر کے وہاں عبادت کو رکوا دیا بلکہ حجر اسود کو بھی نکال لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حج منسوخ ہوا اور اس واقعے کے بعد 20 سال سے زائد عرصے تک کعبے کا طواف حجر اسود کے بغیر کیا گیا۔ ہیضے کی وبا 19ویں صدی میں متعدد بار ہیضے کی تباہ کن پھیلاؤ کے نتیجے میں 1837 اور 1846 میں حج معطل کیا گیا۔ مسجد الحرم پر قبضہ 1979 نومبر سے دسمبر 1979 کے درمیان 400 سے 500 مسلح افراد نے مسجد الحرم پر تقریباً 2 ہفتے تک قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں عبادت کا سلسلہ
متاثر ہوا۔ سعودی فوج اور فرانسیسی خصوصی پولیس نے ایک آپریشن کر کے مسجد الحرم پر قبضہ ختم کرایا۔ ابوا 214 210 کی دہائی کے شروع میں ابوا کی وبا عروج پر تھی۔ دنیا بھر کے ممالک نے وائرس کا مرکز متعدد مغربی افریقی ریاستوں کے ویزے جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 2014 میں سعودی عرب کے مختلف شہروں کے لیے عمرہ اور حج ویزا کرنا عارضی طور پر روک دیا گیا۔ شام میں جنگ 2016 29 اپریل کو شام کے شہر حلب میں حکومت کی زیر قیادت فضائی حملوں میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جمعے کی نماز منسوخ کر دی گئی۔ مذہبی کونسل کے حلب کے رہائشیوں کو مساجد سے دور رہنے کا کہا گیا، اور تاریخی شہر میں پہلی بار اس طرح کا اقدامات اٹھایا گیا۔